موضوع الدرس في عظمة كعبة الله وحرمة الشهر المحرم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم۔ ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ احل لکم صید البحر، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا دریا کا شکار، وطعامہ، اس کا کھانا، نفع اٹھانا، وللسیارۃ، اور قافلے والوں کو بھی دینا، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کیا ہم نے تم پر شکار خشکی کا جب تک کہ تم حالت احرام میں۔ تو یہاں پر دو حکم سمجھائے گئے۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ دریا کا شکار جو ہے وہ حلال ہے، چاہے آدمی احرام میں بھی ہو۔ معنی یہ ہے احرام کے بغیر تو ویسے بھی حلال ہے نا۔ معنی حلال ہونے کا یہ ہے کہ حالت احرام میں تم دریائی جانوروں کا شکار کرو، اپنے کھانے کے لیے یا اور قافلے والوں کے لیے، سب حلال۔ سیارہ کا معنی ہوتا ہے قافلہ، جیسے کہ قرآن پاک میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ تو ایک بھائی نے یہ تجویز کی، فَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، بس ایک صحرائی کنویں میں ان کو ڈال دو، کوئی کافر آئے گا گزرے گا تو نکال لے گا، اور نہ گزرا تو مر جائے گا۔ اب دریائی شکار کی اجازت کیوں دی گئی، پہلے یہ بات سمجھیں کہ اس کے لیے اب آپ خشکی میں ہیں، چلو شکار منع ہے، لیکن بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ جو آپ نے پالتو ہیں وہ تو آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں نا، لیکن دریا میں کیا کھائیں، کیا لے جائیں گے، کتنی بکریاں لے جائیں گے ساتھ؟ آپ سوار ہوں گے کشتی میں یا بکریاں اور اونٹ سوار کریں گے؟
تو وہاں ماں سوائے دریائی شکار کے اگر ضرورت پڑے تو اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. اس لیے اللہ نے دریائی شکار کو حلال کر دیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے دور میں، اب تو پہلے بحری جہاز بن گئے، اب تو بحری جہازوں کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب ہوائی جہاز آ گئے. ورنہ پہلے دخانی جہاز ہوتے تھے چھوٹے، اور یا بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں جو چلتی تھیں. تو ہندوستان سے جدہ پہنچنے تک کبھی کبھی 4 مہینے 6 مہینے بھی لگ جاتے تھے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ بھئی جہاز دخانی چھوٹے چھوٹے جہاز ہیں، ہوا مخالف شروع ہو گئی، اب وہ چل نہیں سکتے، کنارے کے ساتھ لگا کے بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے. ہوا موافق ہو گئی، چل پڑے. اگر ان کا ایندھن ختم ہو گیا تو اب ان کے لیے وہ کپڑے لٹکائے گئے، صاحبان کھڑے کیے گئے. اب پھر وہی ہوا موافق ہو گئی تو چل پڑے، مخالف ہو گئی تو کھڑے ہو گئے. جیسے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ بحری سفر کر رہے تھے حج کے لیے. اتفاق یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور کشتی میں چند آدمی بیچارے تراویح نماز وغیرہ پڑھ لیتے تھے. تو فرمایا کہ پوری کشتی میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا. تو پہلی رات تو ہم نے آخری صورتیں یا جو بھی صورتیں یاد تھیں ان میں تراویح پڑھا دی، لیکن دل میں بڑا احساس رہا کہ اس رمضان میں قرآن کا ختم سننے سے ہم محروم ہو گئے. کہتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور ہمت کر کے، روزہ بھی ہے، دریائی سفر بھی ہے، اور روزانہ میں ایک پارہ یاد کرتا اور رات کو تراویح میں سنا دیتا. رمضان بھی ختم ہو گیا، قرآن بھی ختم ہو گیا، حفظ ہو گیا. تو اتنے لمبے سفر ہوتے ہیں. تو اللہ نے اپنے بندوں کی حاجت کے مطابق ان کو دریائی شکار کی اجازت دی. اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو دریا کی ہر چیز حلال ہے. وہ کہتے ہیں دریا میں جو جانور بھی حلال ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جو پانی کا خنزیر ہے وہ بھی حلال ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بس دریائی ہے تو آیت مطلق ہے، لہذا حلال ہے. اس لیے ان کے نزدیک پہ کچوا ہے، مینڈک ہے، کیکڑا ہے، یہ لبسٹر ہے، پولسٹر ہے، یہ سب حلال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، صرف مچھلی حلال. یا اگر مچھلی کی قسم ہے تو وہ حلال ہے. اسی لیے علماء نے جھینگے کے بارے میں اختلاف کیا. بعض کہتے ہیں یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے، وہ نہیں کھاتے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مچھلی کی قسم ہے. مچھلی کی قسم ہے تو کھانا حلال ہے. بہرحال ہم نے بنگلہ دیش کے سفر میں، کیونکہ وہاں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے عالم، پرہیزگار، زاہد، عابد، بڑے مدرسے. دعا کریں، آج کل وہ بڑے مشکلات میں ہیں، اللہ ان کی مدد کرے. اتنے بڑے مدرسے آپ کے ملک میں نہیں ہیں جتنا وہاں ہیں. ایک ایک مدرسے میں 8,000 طلباء ہیں، 6,000 طلباء، 4,000 طلباء، اور مدرسین سادہ اور بالکل وہی پرانے علماء کی طرح فقیرانہ لباس، سادہ کھانا اور سارا دن پڑھانا. یہاں کے ائمہ حرم جب وہاں مدرسوں میں گئے نا جی، پٹیا میں اور 8,000 میں،
تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ مدرسہ ہے یا مدینۃ العلم، یہ علم کا کوئی مشعار ہے، اتنا بڑا مدرسہ۔ ایک مدرسے میں ایک مسجد میں جمعہ نہیں ہو سکتا، اتنے طلباء ہیں، 2 مسجدوں میں پڑھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ مچھلی کی قسم ہے۔ تو پھر تسلی بھی ہو گئی کہ الحمدللہ اتنے بڑے علماء ہیں، اور پھر بنگلہ دیشی آدمی جو ہے وہ تو مچھلی کی نسل کو بھی جانتا ہے نا، جیسے عرب ہے یہ گھوڑے کی اور اونٹ کی نسل کو بھی جانتے ہیں۔ دور سے دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ گھوڑا جو ہے اصیل ہے یا بالفضول ہے۔ اسی طرح اونٹ کا بھی یہ بالکل ایک ایک اونٹ کو پہچانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے تو مچھلی ہی غذا ہے نا، کہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں نا، غریب مدرسے ہیں بیچارے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، اس میں مچھلیاں چھوڑی ہوئی ہیں، کھاتے بھی ہیں، بیچ کے مدرسہ بھی چلاتے ہیں، تنخواہ بھی نکالتے ہیں۔ تو ان کی تحقیق بہرحال یہی ہے کہ جھینگا مچھلی ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ یہی آیت مبارک ہے کہ اللہ نے دریائی شکار کو حلال کیا ہے اور تمہارے کھانے کے لیے ہے۔ تو اس میں کوئی پابندی تو ہے نہیں کہ فلاں جانور ہو اور فلاں نہ ہو، جو بھی ہے دریا کا وہ سب حلال ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن حضور پاک پہ اترا تھا، امام صاحب حضور نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہے؟ حضور نے تو کبھی جھینگا بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے آج بھی بعض علماء کہتے ہیں ہم اس کو حرام نہیں کہتے لیکن کھاتے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ قرآن صاحب وحی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے لے کر آپ دیکھ لیں جدہ سارا سمندر ہے۔ یہ بھی نہیں ہے نا کہ حضور ایسی جگہ رہتے ہوں جہاں دریا بھی نہیں، سمندر بھی نہیں، مچھلی بھی نہیں آتی اور کوئی چیز نہیں آتی، یہ تو سارا کنارہ ہی سمندر کا ہے۔ آپ مدینہ منورہ کا سفر کریں تو بالکل آپ کو سمندر نظر آئے گا۔ اچھا، اسی طرح مکہ مکرمہ کے لیز کی طرف میں جہاں میقات ہے یلملم، وہاں بھی سارا سمندر ہے، شعبیہ مکہ، شعیبیہ مکہ، جہاں اب انہوں نے پلانٹ لگایا ہے کہ پانی صاف کر کے مکے کو دیتے ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ شکار دریا کا حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، ساتھیوں کو کھلانا بھی حلال ہے، لیکن جو خشکی کا شکار ہے وہ حرام ہے۔ بس یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اس لیے سارے قرآن پاک میں دیکھیں ہر جگہ یہ حکم ہے واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ کئی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقوی یاد رکھو، تقوی کیا ہے؟ بظاہر معنی ہے اللہ سے ڈرنا، لیکن جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جن چیزوں کو حرام کیا بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ حضرت تقوی کا معنی کیا ہے؟ ہر جگہ جو قرآن میں ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو آپ نے سمجھایا، فرمایا کہ امیر المومنین
اگر کبھی اتفاق ہو، راستہ مشکل ہو، کھائیاں ہیں، کانٹے ہیں، پھسلن ہے، چھوٹا سا قدم رکھنے کی جگہ ہے اور اسی راستے سے چلنا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ نے کہا میں تیاری کرتا ہوں اور کپڑوں کو اچھی طرح اوپر باندھ لیتا ہوں اور راستے پہ قدم رکھ کے ایک ایک قدم چلتا ہوں، پر میں اسی کا نام تقویٰ ہے کہ ہر طرف گناہوں کی کھائیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، عریانیاں ہیں، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، بے حیائی ہے، ان سب سے بچ کے دین کو بچا کے لے کے چلنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرو، کیوں؟ الیہ تحشرون، تم سب نے کھڑے ہو کے قیامت والے دن اسی کے سامنے پیش ہونا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا کعبے کو حرمت والا گھر۔ یاد رکھو کعبے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کعبے کا معنی ہے اٹھا ہوا مسدس یا مصلی یا مثلث یا مربع، اس عمارت کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا آپ کے گھٹنے ہیں، ٹخنے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبین۔ وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کیوں؟ یہ اٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کعبہ بھی اٹھا ہوا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو پیدا فرمایا، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور جس جگہ کعبہ ہے اسی جگہ جیسے بلبلا ہوتا ہے نا پانی کا، ایسے بلبلا اٹھا ہوا تھا، دلیل تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ تو یہ اس وقت بھی اٹھا ہوا تھا، اور پھر یہی مرکز زمین ہے، یہاں سے اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض آیات قرآن کی یہ کہتی ہیں کہ آسمان پہلے بنا ہے اور زمین بعد میں بنی ہے، اور بعض آیات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، زمین پہلے بنی ہے اور آسمان بعد میں بنا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ تو یہاں آسمان کا ذکر پہلے ہے اور زمین کا بعد میں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب زمین پیدا ہو گئی ثم استوى إلى السماء وهي دخان، پھر اللہ نے ارادہ فرمایا اور آسمان یہ دھواں تھا، پھر اس سے آسمان بنائے گئے۔ تو اس کو اصل سمجھیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ پہلے یہ پانی ہے، ہر چیز سے پہلے پانی تھا، یاد رکھو۔ اس پانی پہ اللہ کا عرش تھا، اسی لیے پانی جو ہے وہ ہر چیز کی زندگی کا ذریعہ بھی پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو پانی سے بنایا گیا ہے۔ تو اب جب اللہ نے حکم دیا تو پانی جو تھا نا جی وہ گرم ہونے لگا، کھولتا گیا، اور جب پانی آپ کو پتہ ہے نا، آپ دیگچی میں رکھیں پانی ہو اور نیچے آگ جلائیں تو اس کے بخار جو ہیں وہ اڑتے ہیں اور پانی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
یعنی اگر آپ نے 2 سیر پانی رکھا ہے تو 1 گھنٹے کے بعد 1 سیر رہ جائے گا، 2 گھنٹے آپ بھول جائیں تو آدھا سیر رہ جائے، یعنی پانی گرم ہونے سے گھٹے گا اور بخار بن کے اڑے گا۔ تو جو بخار بنتے گئے وہ ایسے ہو گئے جیسے دھواں ہوتا ہے، اور یہ پانی جو تھا یہ گھٹتے 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 کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر اس کو اللہ نے گویا کہ جیسے آپ کہتے ہیں زمین گول ہے، اسی طرح ایک گیند کی شکل میں اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسی عورتیں، اب تو خیر عورتیں کھانے نہیں پکاتی، اب تو عورتیں میک اپ کرتی ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا نا جی، کھانا پکائیں تو حسن میں فرق آتا ہے۔ آگ پہ کھڑی ہو، کوئی بہت باحیا ہو تو وہ بھی ایپرن شیپرن باندھ کے اور ہاتھوں پہ باقاعدہ پلاسٹک کے دستانے چڑھا کے تاکہ اس کی سکن میں فرق نہ آئے، اس میں سختی پیدا نہ ہو۔ لیکن پہلے دور میں تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بھئی عورتیں آٹا گوندتی تھی، آٹا گوندھ کے اس کے پیڑے بنا کے چھوڑ دیتی تھی۔ پہلے آٹا گوندھ کے چھوڑ دیا، پھر خمیر آ گیا، پھر پیڑے بنا کے گول گول چھوڑ دیے، پھر اس کو روٹی لگائی۔ اب بھی جن گھروں میں ہوگا تو خوش قسمت گھر، یا جو دیہات میں ہیں بیچارے جن کے پلے کچھ نہیں ہو، کیا کریں، خود کریں گے، اسی طرح آپ پکا کے کھائیں گے، لکڑیاں چن کے بھی عورتیں بیچاری لے آتی ہیں، چولہے بھی عورتیں جلاتی ہیں، گھروں کی جھاڑ پوچھ بھی عورتیں کرتی ہیں، خامد کی صبح سے لے کر شام تک گالیاں بھی عورتیں کھاتی ہیں۔ وہاں تو عورت بیچاری جانور ہے، جیسے یہاں آزاد پرندہ ہے وہاں جانور ہے، بالکل افراط و تفریق، اعتدال کہیں نہیں۔ اگر کپاس چننی ہو تو عورت، ساڑیاں لگانی ہوں تو عورت، چاول کاٹنے ہوں تو عورت، گندم کی کٹائی ہو تو عورت نوکر ہے تمہاری۔ وہاں تو یعنی بیوی کا فائدہ ہے کہ آدمی تنخواہ دار نوکر سے بچ جاتا ہے۔ گائے بھینسیں ہیں، گھاس ڈالنا ہے، گھاس کو چورا بنانا ہے، کٹر مشین چلانی ہے، پھر دودھ نکالنا ہے، پھر لسی گرولنی ہے، پھر مکھن کا پیڑا نکال کے خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے، ماشاءاللہ گرم گرم روٹی وہ کھا کے 2 گالیاں دے کے گھر سے نکل جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ، فکر نہ کرو، قبر ہے، حشر ہے، میدان ہے، الیہ تحشرون، وہاں جانا ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ بی بی عائشہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اماں امہات المومنین یہ تو بتائیں، حضور جب گھر میں آتے ہیں اندر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کبھی ہمارے ساتھ آگ جلانے میں مدد کرتے ہیں، کبھی لکڑیاں ڈالتے ہیں، اور کبھی اپنے جوتے کو ٹانکا لگاتے ہیں، کبھی کپڑا سلائی کرنا ہو تو خود سلائی کرتے ہیں، ہمارے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، ہر کام میں ہماری مدد دیتے۔ اللہ کا نبی بیوی کی مدد کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں بیوی کی مدد لاہور اللہ خانگی کے خلاف ہو تو پاؤں کی جوتی ہے نا جی، انشاءاللہ وہی جوتی تیرے سر پہ مار کے جائے گی، فکر مت کرو، جو کرو گے نا انشاءاللہ بھرو گے۔ گندم ڈالو گے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے آم پیدا ہو۔ تو اب جناب لوگ غور کریں کہ یہ زمین جو تھی نا یہ ایک گولا بن گئی، پھر اللہ نے ثم استوى الى السماء وهي دخان وقالتا، اللہ نے اب آسمان بنائے اور آگے پھر وضاحت آگے کہ آسمان کتنے میں 7 سماوات، 7 آسمان بنائے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہر آسمان میں اپنے احکام جاری کیے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا،
اور آسمان دنیا جو ہے یہ تیرے لیے زینت بنا دی، تارے لگا دیے، چاند لگا دیا، قمر لگا دیا، سیارات بنا دیے تاکہ بڑے آدمی تو کم کمیں دیکھیں، تم اللہ کے لگے ہوئے تارے دیکھ لیا کرو۔ وہ قالینوں پہ چلتے ہیں، تم سبزے پہ چلا کرو۔ قالینوں پہ چلنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور سبزے سے چلنے پہ بیماریاں رفع ہوتی ہیں۔ اب تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا کہ صبح صبح شبنم پہ سبزے پہ پاؤں ننگے کر کے چلو تاکہ تمہارے آنکھوں کو تراوٹ ہو اور دماغ ٹھیک ہو، اور سبزہ دیکھو گے تمہاری آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ اچھا اب دیکھیں جی آسمان بن گئے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، تو پہلے زمین گول تھی، آسمان بنے، پھر زمین کو بچھایا۔ تو اب دونوں آیتیں جمع ہو گئیں کہ پیدائش میں پہلی چیز زمین تھی لیکن پھیلایا بعد میں گیا، پھر آسمانوں سے پہلے بنائے گئے۔ تو اب قرآن کی کسی آیت میں کوئی تعارض نہیں رہتا، اختلاف نہیں رہتا۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان ہے طبق در طبق۔ اچھا اسی طرح زمینیں جو ہیں وہ بھی 7 ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، لیکن فرق کیا ہے کہ آسمانوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال آدمی پیدل چلے تو فاصلہ طے ہوگا۔ 500 سال چلو تو ایک آسمان سے دوسرے پہ پہنچیں گے۔ اسی لیے منکرین کہتے ہیں نا کہ جی حضور پاک کو معراج کیسے ہو گیا جب 500 سال کا فاصلہ ہے اور 7 آسمان ہیں، یہ تو 3500 سال بنتا ہے، اور حضور تو رات بھی نہیں گزری معراج ہو گیا، واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ افسانے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے تیز رفتار چیز جو ہے وہ آواز ہے، اور اس کے بعد نور ہے، روشنی۔ دیکھو نا اب یہاں سے آواز ہے، آپ پہنچنے، آپ کے پہنچنے سے پہلے آواز پہنچ جائے گی، اور اسی طرح روشنی ہے 80 لاکھ میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے۔ تو اگر سیکنڈ میں 80 لاکھ میل کریں، اب حساب لگاتے رہیں 1 منٹ میں کتنا کرے گا؟ تو 500 میل والا سفر جو تھا وہ تو ہم پیدل جاتے نا، جب سواری بھی نور کی ہو، براق بھی نور کی ہو، سیڑھیاں بھی نور کی ہوں، ساتھ لے کے جانے والا فرشتہ بھی نور کا ہو، تو پھر وہاں کتنی دیر لگتی ہے؟ حضرت سلیمان کا تخت ایک اللہ کے ولی نے پلک جھپکنے میں وہ صنعا یمن سے شام پہنچا دیا۔ کہا حضرت آپ آنکھیں بند کریں، کھولے تو عرش موجود تھا۔ اگر اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے میں پہنچ سکتا ہے تو کیا محمد مصطفیٰ نہیں جا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کی رفتار، اسی لیے حضور فرماتے ہیں نا کہ براق کیا ہے؟ برق مانا بجلی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کتنا تیز تھی، تو آپ فرمایا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہی قدم پڑتا تھا۔ اب خود اندازہ لگا رہے کتنی رفتار ہوگی۔ یہ آپ کے جیٹ شیٹ اور یہ آپ کے جو میزائل بنے ہیں یہ نہیں اس رفتار کا ساتھ دے سکتے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ قرہ زمہریر ہے اور آگ کا قرہ ہے، اور حضور کہتے ہیں تیز رفتار شے تو اب بھی آگ سے گزر جائے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
آگ جل رہی ہو نا جی، آپ گولی مارے فوراً گولی اس کے اندر سے نکل جائے گی. اور دوسری بات، بعض اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے یعنی تحقیق ہے، سوچ ہے، فکر ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نا جی کہ رات بھی پوری نہیں گزری تھی، رات کے کچھ حصے میں معراج کرایا گیا. وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب یہاں سے حضور کی سواری روانہ ہوئی، اللہ نے حکم دے دیا شمس و قمر کو، سیارات کو کہ اپنی حرکت بند کر دو، اب محمد مصطفیٰ کی سواری آ رہی. تو جو چیز جہاں تھی وہی کھڑی رہی. اب چاہے 100 سال گزر جائے آپ کے لیے تو رات بھی نہیں گزرے گی نا، وہ تو رک گئی حرکت. جہاں ہے وہی رک گئی رات. اب جتنی دیر لگے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے بات علماء نے اس کو یوں کیا ہے. لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں، بات ہی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھا نہیں، ہمارا خدا پر ایمان ہے لیکن خدا کو دیکھا تو نہیں ہے. اس لیے کسی شاعر نے کتنی عجیب بات کی ہے. وہ کہتا ہے مولا بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے. دیکھا تو نہیں ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا، محمد مصطفیٰ نے دیکھا، بات ختم ہو گئی. دیکھنے والے کا کہا مان لیا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے دیکھیں حضور مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے انبیاء مسجد اقصیٰ پہنچ گئے. حضور کی سواری اوپر چلی، ہر پیغمبر اپنے اپنے آسمان پہ پہنچ گیا. حضور جب واپس آئے پھر سارے پیغمبر مسجد اقصیٰ میں ودا کہنے کے لیے پہنچ گئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اب زمینیں سات ہیں تو اس کے طبقات نہیں ہے، یاد رکھو. یعنی آسمانوں کے درمیان میں تو فاصلہ ہے نا. زمینیں سات پرت ہیں لیکن ایک دوسرے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے سات. اور ان کے نیچے جو ہے وہ سجین ہے، وہ جہنمیوں کا مرکز ہے جہاں ان کے ارواح کو قید کیا جاتا ہے. اور جو اللہ والے ایمان والے ان کا مرکز ارواح جو ہے وہ علیین میں ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، علیین میں ہے تو ہر چیز پہ قرآن کہتے ہیں ہر چیز پہ موت آئے گی، لیکن روح تو نہیں مریں گے، روح پر تو موت نہیں آئے گی. روح تو نہ مومن کی مرے گی نہ کافر کی مرے گی. تو اور ادھر قرآن ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور کہیں فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ. کسی جگہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. اور کہیں فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون. لیکن یاد رکھو کہ روح جو ہیں ان پہ موت نہیں آئے گی، اور جنت میں جتنی حوریں ہیں ان پہ موت نہیں آئے گی، جنت پہ فنا نہیں آئے گی، غلمان پہ فنا نہیں آئے گی، اللہ کے عرش پہ فنا نہیں آئے گی، کرسی پہ فنا نہیں آئے گی. پھر کیا مانا کہ ہر چیز فنا؟ مانا یہ ہے کہ ہر چیز قابل فنا ہے، اللہ چاہے تو فنا کر دیں، یہ نہیں کہ ہو گئی. ہر چیز قابل ہلاک ہے، اللہ چاہے نہ چاہے تو نہ کریں ہلاک.
اسی لیے قرآن کہتے ہیں فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی یا بے ہوش ہو جائے گی، لیکن فرمایا جس کو اللہ چاہے ان پہ وہ بے ہوشی بھی نہیں آئے گی۔ بلا وجہ پتہ نہیں ہمارے مولوی کیوں جھگڑتے ہیں، کیوں لڑائیاں کرتے ہیں مسئلے پہ۔ اب دیکھو حضور پاک کی صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی اور اپنی قبر سے میں اٹھوں گا۔ فرماتے ہیں جب میں اٹھ کے دیکھوں گا فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ آخذ بساق العرش لم يسعق او انه افاق قبلی۔ فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پائے پکڑ کے کھڑے ہیں، یا تو ان پہ بے ہوشی نہیں آئی یا مجھ سے بھی پہلے ہوش آ گیا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو بدلہ دیا کہ جب انہوں نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں یا تو اللہ نے اس بے ہوشی کا بدلہ دیا ہے کہ آج موسیٰ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، جیسے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد جنت کا جوڑا جو ہے میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کب لک یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے پہنا ہے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے میرے ابا ابراہیم کے کپڑے دنیا میں اتارے گئے تھے، آپ کو بغیر کپڑوں کے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے، پہلے میرے ابراہیم کو جوڑا پہناؤ۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہو۔ اچھا ہوش یا بے ہوشی یہ زندہ کے لیے ہوتی ہے یا مردہ کو بھی کوئی کہتا ہے بے ہوش ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایک آدمی مر گیا کہتے ہیں بے ہوش ہے، اس کے لیے مر گیا جناب بے ہوش نہیں، مر گیا۔ تو اگر انبیاء پر موت آ گئی ہے ان کی زندگی نہیں، پھر بے ہوش ہونے کا کیا معنی ہے؟ پھر کیا مطلب کہ بے ہوش ہو گئے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا قرآن حدیث میں ثابت ہے وہ مان لیا کرو اور گھر سے مسئلے نہ بنایا کرو، نہ افراط نہ تفریط۔ اب آسمان ساتھ ہیں، یاد رکھو ان کے اوپر کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، ان کے اوپر کرسی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایسے پھیلا دی جائیں تو کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہوں گی کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے صحرا کے اندر کوئی لوہے کا اتنا کڑا پھینک دو وہ کتنی جگہ روکے گا؟ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے سامنے اتنی جگہ بھی نہیں روکیں گی جتنی وہ ہلکا، وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور فرمایا کہ پھر عرش کے سامنے کرسی ایسی ہوگی کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے ایک ہلکا زمین میں ڈالا جائے وہ کڑا کتنی جگہ روکے گا۔ اسی سے اندازہ کریں کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ اکبر، جیسے قرآن کہتا ہے ملائکہ ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ابھی تو 4 ہیں لیکن قیامت والے دن 8 ہوں گے۔
یحملون عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ قرآن. مجھے سمجھاؤ فرشتے کیسے اٹھائیں گے؟ یعنی زیادہ طاقتور ہے. یہ ہمارے حضرات کہتے ہیں نا جی تقلید کی کیا ضرورت ہے اور علماء کی کیا ضرورت ہے، مفسرین کی کیا ضرورت ہے، محدثین کی کیا ضرورت ہے، فقہاء کی کیا ضرورت. صرف تیری کیا ضرورت تھی؟ تو اگر پیدا نہ ہوتا تو کیا یہ نظام عالم خراب ہو جاتا؟ یاد رکھو ان کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے صحابہ حضرت ابن عباس کے پاس پوچھتے تھے، بڑے بڑے صحابہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھتے تھے، بڑے بڑے صحابہ زید بن ثابت سے پوچھتے تھے، بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے تھے. حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں لیکن فقہ والے فتویٰ دینے والے صرف 7 صحابی ہیں. اور اس علاقے میں ان کا فتویٰ چلتا تھا. اسی کا نام تقلید ہے کہ جو ابھی موسیٰ کہتے تھے، معاذ بن جبل کہتے تھے، یمن والے وہی مانتے تھے. تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ مکے میں حجاز میں ابن عباس کا فتویٰ چلتا تھا اور مدینے میں حضرت زید کا چلتا تھا اور کوفے میں عبداللہ بن مسعود کا چلتا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد ہے. اچھا، اب آسمانوں کی جو اصل مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے کتنی ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ بھی نہیں جانتے اللہ کا لشکر فرشتے جو ہیں اس کی تعداد تو صرف اللہ کو معلوم ہے. ہاں، اور اسی سے یہ بھی دیکھ لیں میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، غصے میں نہ آیا کریں، اپنی عقل نہ لڑایا کریں. اب دیکھیں ملائکہ کتنا ہیں کوئی نہیں جانتا، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، خربوں ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ بیت المعمور پر جو روزانہ فرشتے طواف کرتے ہیں، جو آسمانوں پہ کعبہ ہے، 70,000 فرشتہ روز طواف کرتا ہے. اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اسی سے کچھ اندازہ لگائیں تو لگائیں، ورنہ تعداد کا پتہ اللہ کو ہے. لیکن سارے فرشتوں کے سردار کتنے ہیں؟ 4 فرشتے. یاد رکھو، سارے فرشتوں کے سردار کتنی ہیں؟ 4 ہیں. کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرائیل. اسی کا نام اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے. تو یہ 4 جو ہیں سب ملائکہ کے سردار ہیں. اللہ نے سینکڑوں کتابیں اتاری ہیں لیکن پورے عالم میں مشہور جو ہیں وہ 4 ہیں. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح میرے مدنی کے لاکھوں صحابہ ہیں. عظمت 4 کو ملی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے. علماء لاکھوں ہیں لیکن فقہ ان 4 کو ملی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. پانچواں نہیں پیدا ہوا، سب اسی کتابیں آ گئے. جب دین مدون ہو گیا، کتاب مدون ہو گئی، تمام فقہ مرتب ہو گئی، الف سے لے کر یہ تک سارے ابواب لکھ ڈالے گئے، تو اب دوبارہ خام خواہ لکھنے یہ کیا؟ کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الوفات تک اور کتاب الجنائز تک مسئلے لکھ دیے گئے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں الحمدللہ جو نہ ہو. لیکن یاد رکھو کہ سنارا جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میری بیٹی کے لیے ذرا نیکلس بنا دو، ہار بنا دو، یہ 6 چوڑیاں بنا دو، اتنی انگوٹھیاں بنا دو، ایک تاج بنا دو، ایک جناب نتھیلی بنا دو، ایک اس کے لیے جھمکے بنا دو. تو بنائے گا سنارا، لیکن اصل کیا ہے؟ سونا چاندی. اگر اصل نہ ہو تو کس چیز سے بنائے گا؟ پھر تو کھوٹا بنائے گا نا. تو اصل قرآن و سنت ہے. یہ فقہاء اور محدثین نے ہمیں وہ زیور بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ آپ کو نماز کا مسئلہ دیکھنا ہے، کتاب الصلاۃ کھول لو.
زکات کا مسئلہ دیکھنا ہے کتاب الزکات کھول لو، نکاح کا مسئلہ دیکھنا ہے کتاب النکاح کھول، کہاں کہاں حدیثیں پڑھیں گے اور آپ جمع کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب جو آسمان ہیں ان پہ جو فرشتے ہیں، یاد رکھو کہ ہر چیز کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے۔ جس دن وہ ذکر ختم ہو جائے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب پانی چل رہا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوتے ہوتے اب ذکر بند ہو گیا، پانی بھی مر گیا، موت آ گئی، پانی میں بدبو پیدا ہو گئی، رنگ بدل گیا، بدبو آ گئی، اس میں کیڑے پڑ گئے۔ کیوں؟ ذکر جب ذکر ختم ہو گیا موت آ، بندہ جب تک زندہ ہے ذکر ہے تو ٹھیک ہے، جس دن ذکر بند ہو گیا، روح چلی گئی، اب مردہ ہے، لاش ہے، 2 دن بھی گھر میں نہیں رکھو گے بدبو شروع ہو جائے گی۔ ہر چیز کی زندگی ذکر سے ہے، فرشتوں کی زندگی اللہ کی تسبیح سے ہے۔ سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ اسی طرح درخت ہیں، پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، پھول ہیں، سب کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے۔ جب ذکر ختم ان کی موت آ گئی، اور اسی طرح پورے عالم پہ موت آئے گی، حتی لم یقل فی اللفظ اللہ اللہ اللہ۔ جب زمین میں اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا زمین پہ، پورے عالم پہ موت آ جائے گی۔ تو اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ اب کعبہ کہنا بھی کافی تھا، ایک جگہ فرمایا تھا ہدیم بالغ الکعبۃ، اور ایک جگہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور ایک جگہ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہاں پر میں کعبۃ البیت الحرام، تاکہ اگلا لفظ بڑھا کے بتلا دیا کہ کعبے سے مراد یہ کعبہ ہے جو حرمت والا، شان والا۔ کعبے سے مراد تیرا اونچا گھر بنا ہوا نہیں ہے، یہ کعبۃ البیت الحرام جس میں ہر چیز جو ہے منع ہے، حلال چیزیں شکار حلال ہے لیکن حرم میں منع ہے۔ اس لیے اس گھر کی حرمت ہے، اس گھر کی عظمت ہے جو قیامت تک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ کہتا ہے کہ بدعتی کو سلام کر سکتے ہیں۔ میرا بھائی بات سنو، بدعتی کافر تو نہیں ہے نا، گناہگار ہے۔ ہاں اگر وہ شرک کرے، قبروں کے سجدہ کرے، غیر اللہ کی نظر نیاز دے، غیر اللہ کو پکارے، وہ مشرک ہے، اس کو پھر سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر مختلف ملکوں پہ 10 بجے دن میں اگر 1 لاکھ میت دفن ہوتی ہے تو فرشتے کیسے سوال، تو فرشتے تھوڑے ہیں، سوال کرنے میں تکلیف ہوگی؟ ہاں تمہیں فکر نہ کرو، آ جائیں گے تیرے پاس۔ ہاں فرشتے اللہ میاں کے 2-3 ہیں جو تمہارے کام میں مشغول ہیں، تو باقی ملک میں بیچارے پڑے رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے لشکر کی تعداد اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، ابھی تو بتایا ہے اللہ کے بندے۔ عمل کا کیا دخل ہے؟ جب جنت جہنم تقدیر میں لکھی ہے وہیں عمل بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک عمل کرے گا اس لیے جنت میں جائے گا، یہ برے عمل کرے گا اس لیے جہنم میں جائے گا، تقدیر میں یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی لڑکا قرآن پڑھ کے یا خیرات کر کے والدین کو ثواب پہنچاتا ہے، ان کو پتہ لگتا ہے، بالکل پتہ لگتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے بیٹے کی طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ جو لوگ رمضان میں مرتے ہیں لیکن شرط ہے کہ ایمان پہ مریں، یہ تو نہ ہو کہ رمضان میں ابو جہل مر جائے تو اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اگر ایمان پہ مریں
تو مسلمانوں کو انشاءاللہ جہنم کے دروازے بند ہیں. جب پہلی پیشی چھٹکارا مل گیا تو آگے بھی خیر کی امید رکھو اللہ کی رحمت سے، لیکن شرط ایمان ہے. وہ آپ کے ملک میں ایک گانے والی تھی، وہ مر گئی بیچاری، اللہ بخشے. ہر مسلمان گناہ گار ہے، پتہ ہے ہم اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوں. تو ایک آدمی نے یہ چٹ لکھا حاجی میں کہ جناب آپ اعتراض کرتے ہیں گانے والیوں پر، وہ 27 رمضان کو فوت ہوئی ہے. میں نے کہا جناب ابو جہل بھی 27 رمضان کو مرا تھا، کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ وہ بھی 27 رمضان تھی بدر میں جب ابو جہل مارا گیا، تو کیا وہ 27 رمضان کی وجہ سے چھوٹ جائے گا؟ کالی مہندی لگانا جائز ہے؟ بالکل نہیں جائز. اس میں سرخ ملا دو بس، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، حرام سے بھی بچ جاؤ گے. تم نے تو دھوکہ ہی دینا ہے نا، تو اس میں براؤن ہو جائے گا، گاڑی چل جائے گی. درود السلام کا صحیح طریقہ وہی ہے جو حدیث میں ہے، قرآن میں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اور اسی طرح اللہ نے پیغمبروں پہ سلام بھیجے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام حتی مطلع الفجر. تو سارا قرآن موجود ہے. میری بہن کا لڑکا 6 سال کا ہے، اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں اسی طرح رہیں گی. بہرحال ڈاکٹروں نے تو اپنی ڈاکٹری کے مطابق کہنا ہے. آپ اس کو زمزم بھی پلائیں اور زمزم اس کے آنکھوں پر بھی چھڑکیں، اللہ رحم کریں. اگر ہمارے کچھ ساتھی ہندو ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ان کے لیے زمزم یا کھجور لے جائیں، کوئی حرج نہیں. مکے والے کافر سارے نہیں زمزم پیتے تھے، مدینے والے حضور کے دشمن منافق سارے مدینے کی کھجوریں نہیں کھاتے تھے. آپ لے جائیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ زمزم کی برکت سے ان کو اسلام نصیب فرما. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، صرف عمرے والے نہیں، ہر طواف، حج کا ہو، نفلی ہو، نظر کا ہو، عمرے کا ہو، ہر کے بعد 2 رکعت واجب الطواف. دم کا بکرا کہاں سے خرید؟ یہاں منڈی ہے، کہاں سے خریدیے کوئی بات ہے؟ کچھ نہیں، مکے میں منڈی پوچھ لو اور چلے جاؤ. اور ویسے بھی اگر آپ یہ سامنے جو ہے نا بن داؤد، اسی کے اندر وہ جمیعہ ہے، ان کا دفتر ہے، ان کو جا کے دے دو، وہ کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بعض صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی زیارت کی ہے، بعض صحابہ اختلاف کرتے ہیں. ہمیں جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. چوری کی بری میں تکبیر پڑے نہیں دیر، مقصد ہے کہ پہلے ایک حرام کیا دوسرا پھر حرام کرو. کم سے کم اس کو تو حلال کر لو، وہ تو حلال کھاؤ. چوری کی سزا تو الگ ملے گی، اس پر اللہ کا نام نہیں لوگے، وہ تو حرام ہو گئی، پھر حرام کھانے کی سزا الگ ملے گی. کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. ویل چیئر پہ طواف کرتے ہوئے اگر نیند آ جائے، اگر وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ٹیک نہیں لگائی آگے ایسے اکڑو بیٹھا ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ تمہیں پتا ہے ٹیک لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی. کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو اگر ہیڈ فون لگا کے اس کا ترجمہ ہم سنتے رہیں کوئی بات نہیں، اسی لیے تو 13 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے. رفع یدین کرنے کی بھی حدیث موجود ہے اور نہ کرنے کی بھی، کسی سے لڑائی نہ کریں. نماز کے وقت نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے استحضار ہوتا ہے، اصل نیت دل میں ہے. بہرحال رکن یمانی پہ حافظہ کے اور
حالت میں ہم نے بوسہ دے دیا، غلاف کعبے پہ بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن نہیں دینا چاہیے۔ ساس کے ساتھ جو آپ نے گناہ کیا ہے نا، آپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا۔ صرف ساس کو شہوت سے ہاتھ لگانے سے بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تم نے تو سب کچھ کر لیا تھا۔ اگر مرد سے اختلاط نہ ہو، اس لیے ویل چیئر پہ طواف کرے۔ جب معذور نہیں ہے تو کیوں ویل چیئر پہ طواف کرے؟ پیدل چل کے کرے، اوپر کی چھت پہ چلی جائے، اس وقت طواف کرے جب رش کم ہوتا ہے، باہر باہر کرے۔ یہ تھوڑا ہے کہ اپنے آپ کو معذور بنا لے، نعوذ باللہ۔ وہ ہاتھ لگنا ہے نا میری بیٹی، ہاتھ لگانے والے انشاءاللہ ویل چیئر پہ بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو، وہ لگا ہی لیں گے۔ اللہ توکل کرو، ادب کرو، نظر نیچے رکھو، خدا سے معافی مانگو، باقی اللہ بچائے گا۔ حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب اکوڑا خٹک والے میرے بہت بڑے بھائی ہیں، مہربان ہیں، دوست ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے۔ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے سادہ فقیر منش انسان۔ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا فلا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم اهلك اعداء الدين، انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد امین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو بھی یہود و حدود کی سازشوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کو خیر اور رحمت اور مودت کے رشتے نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تردنا عن بابک خائبین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔